آپ کو براہ راست لاہور لی چلتے ہیں جہاں پر یوم تکبیر کی تقریب سے رانا ثناء اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ پھر انجام کو پہنچانے والے کو ہی دنیا جو ہے وہ یاد کرتی، جس نے آغاز کیا اس کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، اور جس نے اس کام کو انجام تک پہنچایا اور اس قوم کو اور اس ملک کو محفوظ کیا، اس دن کو استحکام پاکستان بنایا، اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے اوپر ہمیں یہ سوال اٹھانا چاہیے اور قوم کو بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ آج کے دن جب پاکستان جو ہے وہ محفوظ ہوا اور کسی بیرونی جارحیت جو ہے وہ اس کو بعد میں آج تک نہ ہمت ہوئی ہے نہ انشاءاللہ تعالی ہمت ہوگی۔ اب رہی بات، میرے بھائی نے بات کی کہ معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ استحکام پاکستان کی ضرورت ہے۔ ہاں بالکل ضرورت ہے، معاشی طور پہ بھی ضرورت ہے، لیکن اس کا بھی فارمولہ جو ہے وہ میاں نواز شریف نے ہی دیا ہے، اور وہ ایک ہی بات ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ یہ ووٹ کو عزت دو جو ہے یہ کوئی ہماری جاگیر نہیں ہے، یہ کوئی پی ایم ایل این کی یا میاں نواز شریف کی کوئی جاگیر نہیں ہے، یا ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ ووٹ جو ہے وہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی جاگیر ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حق کو ریکگنائز کرو، ان کے حق کو عزت دو۔ ووٹ کو عزت دو سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ ووٹ ہمیں دو۔ بھئی ووٹ تو جن لوگوں کا ہے وہ جس کو چاہیں وہ دیں، لیکن ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ ووٹ کو عزت دو سے مراد یہ ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ اور میں یہ یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ آج سے 22 سال پہلے وہ لمحہ بھی یہ قانون قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ لوگوں نے کوئی 100 سال جو ہے وہ جدوجہد کی، لیکن وہ لمحہ، وہ دن جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو نصیب ہوا جب اس قوم نے جو ہے آزادی حاصل کی۔ یقیناً اس میں جو ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا ہوگا، لیکن آغاز اس کا ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، اور جو شخص اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، ڈاکٹر قدیر، وہ بھی آج درخواستیں لیے جو ہے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ پھر رہا ہے، کھجل ہو رہا ہے کہ جی مجھے میرے گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے۔ اسے اس کے گھر سے کوئی نہیں نکلنے دیتا، اس کی جو ہے وہ یہ عزت ہے آج۔ تو یہ لمحہ جو ہے، یہ 28 مئی کا جو دن ہے، یوم تکبیر جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس نے یہ عزت کی گھڑی جو ہے یہ میاں نواز شریف کی قسمت میں لکھی، اور اسے جو ہے وہ یہ موقع ملا کہ اس نے اس قوم کو جو ہے وہ لیڈ کیا۔ اور یہ بات بھی میاں نواز شریف نے قوم کو بتا دی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ پی ایم ایل این نے اس بات کو اپنا بیانیہ بنا کے یہ بات پوری قوم کے سامنے رکھ دی ہے کہ ووٹ کو عزت دو گے تو پھر ہی جو ہے وہ بیرونی جارحیت سے تو آپ محفوظ ہو گئے ایٹمی قوت بن کے، لیکن جو اندرونی خلفشار ہے اس کو آپ ووٹ کو عزت دینے کے بغیر جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پیسنجرز، کیبن کرو اور کاکپٹ کرو ٹوٹل 99 لوگ تھے، 97 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا اور 2 لوگ معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں محفوظ رکھیں۔ وہ کافی بہتر کنڈیشن میں ہیں،
میں نے انہیں وزٹ بھی کیا ہے، ہوش و حواس میں بھی ہیں اور آؤٹ آف ڈینجر بھی ہیں. اور یہ واقعہ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد میں تو اس وقت فرائیڈے تھا، جمعہ پریئرز کے بعد کانسٹیچوئنسی میں تھا، تو مجھے وہاں سے اطلاع ملی تو میں شام اسلام آباد آیا اور پھر ایک ٹیلی کانفرنس بھی ہوئی ہماری پی آئی اے اتھارٹیز کے ساتھ، کراچی کے باقی ذمہ داران کے ساتھ، ہماری اپنی منسٹری کے سینئر افسران کے ساتھ، اور فوری طور پہ پرائم منسٹر کی منظوری اور کیبنٹ کی منظوری سے ہم نے اس ایکسیڈنٹ کا ایک بورڈ نوٹیفائی کروایا، امیڈیٹلی اسے انکوائری کا حکم دیا. یہ بورڈ ہیڈ بھی کر رہے ہیں ایک سینئر افسر پاکستان ایئر فورس کے، اور 3 افسران اس کے علاوہ بھی ہیں، جس میں 2 ایئر فورس کے افسر ہیں اور ایک ایویشن ڈویژن کا افسر ہے. لیکن ٹی او آرز میں اس بورڈ کو ایتھورائز کیا گیا ہے کہ یہ کسی اور کو بھی شامل کر سکتے ہیں جس کی بھی ضرورت محسوس کریں. مین وائل یہ طیارہ A320 تھا، ایئر بس تھی، اور اس کے مینوفیکچرر یہ جوائنٹ وینچر تھا فرینچ اور جرمنز کا، اور ایک 11 رکنی ٹیم جس میں ایئر بس کے لوگ بھی تھے، حکومت فرانس کے لوگ بھی تھے، کہ کیونکہ یہ ایئر بس مینوفیکچر فرانس میں ہوئی، اور اسی طرح انجنز جس کمپنی نے انجنز بنائے اس کمپنی کا بھی ریپرزنٹیٹو موجود تھا. تو یہ 11 رکنی ٹیم 26 تاریخ کو یہ بھی کراچی پہنچ گئی، اور اس ٹیم نے بھی اپنی انکوائری انویسٹیگیشن شروع کر دی. میں نے خود سیکنڈ ڈے وزٹ کیا، جائے وقوع پہ بھی گیا، جہاز کا جلا ہوا ملبہ بھی میں نے دیکھا، بہت سارے ایگریوڈ لوگ انہیں بھی میں ملا جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں، سروائیور سے بھی ملاقات ہوئی، ہاسپیٹل بھی میں نے انہیں وزٹ کیا. اسی طرح جہاں جہاز گرا، جس آبادی پہ گرا، تقریباً 12 سے 15 گھر برے طریقے سے ڈیمیج ہوئے. ان کی اپر سٹوری، اگر کچھ ڈبل سٹوری مکان تھا تو تقریباً دوسری سٹوری مکمل طور پہ تباہ ہوئی، اگر کوئی ٹرپل سٹوری تھا تو 2 سٹوریز تباہ ہوئی، کیونکہ جہاز کے انجنز اور جہاز کے ونگز بلڈنگ کے اوپر آئے، اور جہاز کی باڈی مین اس نے پائلٹ نے کوشش کی کہ وہ گلی میں، باڈی گلی میں آئی، لیکن اس کے ونگز اور اس کے انجن سیکنڈ سٹوری یا تھرڈ سٹوری پہ آئے. تو گھر بھی ڈیمیج ہوئے، اور ان کی املاک، گھر کے مال اسباب بھی، اور ان کی موٹر وہیکلز بھی، کاریں کئی پورچ میں کھڑی تھیں، کئی گلی میں کھڑی تھیں، وہ بھی برے طریقے سے تباہ و برباد ہوئیں، جلیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے خود بھی دیکھی. امیڈیٹلی ہمارے جانے سے بھی پہلے، سی او پی آئی اے کے جانے سے بھی پہلے، کور کمانڈر کراچی، سدرن کمانڈ کے جو ہیڈ ہیں رینجرز کے، وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے لوگ، والنٹیئرز، بہت سارے لوگ ریسکیو کے لیے پہنچے. اور میں نے تو ویڈیو دیکھی کہ جذبہ سیولینز کا قابل دید نہیں تھا، والنٹیئرز کا کوئی خوف نہیں تھا، نہ ڈر تھا، اور ان کی کوشش تھی کہ جس کو بھی بچایا جا سکے. گو بچنے والوں کی تعداد بہت کم تھی،
لیکن لوگوں نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ 51 باڈیز ڈی این اے کے بعد آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. 51 باڈیز ان کے لواحقین کو ہینڈ اوور کی جا چکی ہیں اور ریمیننگ باڈیز مختلف مارکیز میں موجود ہیں اور ڈی این اے ٹیسٹ جو کہ لازمی ہے وہ انڈر پروسیس ہے. اور اس وقت لواحقین کا متاثرین کا مین کنسرن بھی یہی ہے کہ جلد از جلد ہمارے پیاروں کی میتیں ہمیں مل سکیں. سوشل میڈیا میں بھی ٹرینڈ جو چل رہا ہے وہ بھی یہی ہے, میڈیا میں بھی یہی ہے کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے, لیکن اس ٹیسٹ پہ جو منیمم ٹائم ریکوائرڈ ہے وہ تو لگنا ہے. تو لیکن ہماری کوشش ہے, سندھ کی ہیلتھ اتھارٹیز بھی اس میں کام کر رہی ہیں, پنجاب سے بھی ہم نے اپنے کچھ ایکسپرٹس بھجوائے ہیں اور این ڈی ایم اے کی بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد ڈیڈ باڈیز ان کے لواحقین کے حوالے ہوں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انیشلی 5 لاکھ کمپنسیشن جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور کمپنسیٹ تو جانے والے کو کسی طریقے سے کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ جانے والے کو بھی کمپنسیٹ کرے اور اس کے لواحقین کو بھی کمپنسیٹ کرے, لیکن حکومت کی طرف سے ساتھ ہی ساتھ 10 لاکھ روپے کی کمپنسیشن. تو باقی کمپنسیشن انڈر پروسیس ہے جو کہ انشورنس کمپنی کی طرف سے دی جائے گی. لیکن اس میں جو مین کنسرن حادثہ کیوں ہوا, کیسے ہوا اور اس کے ذمہ دار کیوں ہیں, یہ اس پوری قوم کا کنسرن ہے. یہ آپ کا بھی کنسرن ہے, میرا بھی کنسرن ہے. یہ صرف ان کے لواحقین کا کنسرن نہیں ہے, بحیثیت ایک ذمہ دار ہم سب کا کنسرن ہے. اور یہ بتاتے ہوئے افسوس ہوتا ہے اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میں ابھی ریکارڈ آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد 10 ایسے حادثات ہوئے, 10 میں پی آئی اے ایئر کرافٹ تباہ ہوئے, برباد ہوئے, اور 2 ریسنٹ پاس میں ایک بوجا ایئر اور ایک ایئر بلیو کا جہاز 2 کریش ہوئے. تو رپورٹس بر وقت نہیں آتی, یہ ایک سب سے مین کنسرن. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پہ پوری بریفنگ, پوری پریزنٹیشن اور کھل کے اس پہ کوئی 1.5-2 گھنٹے کی میٹنگ لی, بریفنگ بھی لی اور ہدایات بھی دیں, اور رنج و غم غصے کا اظہار ہم پہ بھی کیا, برہم بھی ہوئے, اور پوری قوم سے اور خاص کر لواحقین سے انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا. اور انہوں نے کہا یار آج تک یہ کیوں نہیں ہوا کہ بر وقت رپورٹ آئے, بر وقت اور منیمم وقت میں. تو ہمارا یہ جو واقعہ ہوا ہے ہمارے دور میں ہوا ہے, ہم پچھلے واقعات, کوشش میری ہوگی بحیثیت منسٹر ایوییشن کے تمام واقعات جتنے بھی ہوئے ہیں, ایک شارٹ بریف اس کا کمنگ اسمبلی سیشن پارلیمنٹ کے سامنے, عوام کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہم تمام 12 واقعات قوم کے سامنے رکھیں گے. اور 22 تاریخ کا یہ واقعہ ہے, اور منیمم ٹائم پروویژنل انویسٹیگیشن رپورٹ 22 جون 2020 کو انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ میں اور عوام کے سامنے رکھ دی جائے گی. یہ پروویژنل رپورٹ ہوگی اور یہ بالکل فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہوگی, نہ کسی کو بچانے کی نہ کسی کو پھنسانے کی. اس میں کوئی کنفیوژن ہونی ہی نہیں چاہیے, کوئی رائے ہونی ہی نہیں چاہیے, کوئی اس پہ تبصرہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم سب نے مرنا ہے, اس خدا کے آگے حاضر ہونا ہے, اور یہ کم از کم میں نہیں برداشت کر سکتا کہ یہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو یا کسی کو کوئی ریلیف دیا جائے. یہ نہیں ہوگا, یہ میں قوم کے ساتھ کمٹ کرتا ہوں, اور یہ کمٹمنٹ عمران خان کی بھی ہے اور یہ کمٹمنٹ میری بھی ہے کہ کم سے کم وقت
اور فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن اور ساری معلومات قوم کے سامنے رکھنا، یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں کی املاک، جیسے میں نے ذکر کیا سیکنڈ سٹوری، تھرڈ سٹوری یا گراؤنڈ سٹوری بھی کئی گھروں کی میں خود دیکھ کے آیا ہوں تباہ ہوئی ہے، ایک تو وہاں کی جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس کا سروے کر رہی ہیں، اور کاؤنٹر سروے ہمارا اپنا سی اے سٹاف بھی کرے گا، اور ان کی املاک، ان کے گھر، ان کی گاڑیاں، یہ چاہے باقی جہاز یا جہاز میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ایگریڈ فیملیز، وہ تو انشورنس ہے اس کمپنی کی، وہ تو انشورنس کمپنی کرے گی، لیکن اس میں سول ایویشن اتھارٹی کو کرنا پڑا کمپنسیٹ، یا حکومت پاکستان کو کمپنسیٹ کرنا پڑا۔ انشاءاللہ تعالی جو ان فیملیز کے نقصانات ہوئے ہیں انہیں فلی کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ مختصراً میری سٹیٹمنٹ تھی، اگر اس پہ کسی دوست کا کوئی سوال ہو۔ جناب خان صاحب، یہ آپ یہ بڑا اس وقت کے اشد ضرورت ہے کیونکہ قوم کو جماعت میں رہنا اور یہ آگے مستقبل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ شفاف جو ہے نا وہ اس کی انکوائری ہو، جبکہ سندھ حکومت نے اس آپ کی کمیٹی کو مسترد کر دی ہے، اور ساتھ ہی کپتان کے جو والد ہیں انہوں نے بھی خاص طور پہ گورنر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پی آئی اے کی اگر یہ انکوائری کر رہے ہیں پی آئی اے کی طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سارے ان کے ماتحت ہیں، تو اس لیے اس انکوائری کو تو سے میں نہیں مانتا۔ اس پہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن جو پی آئی اے کا پائلٹ ہے ہمارا بھائی تھا، قابل احترام تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے والدین، اس کی فیملی کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے اور صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ میں اپنے ان بھائی کو، ان بزرگوں کو، ان کے بچوں کو یقین دلاتا ہوں، پی آئی اے نہیں، میں یقین دلا رہا ہوں، عمران خان یقین دلا رہا ہے، میں اس کے بھی آپ پہ بھی یقین دلا رہا ہوں کہ بالکل فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی۔ کسی کا اس پہ کوئی انفلوئنس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسے سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ اور جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا تعلق ہے، بدقسمتی سے دیکھیں نا، ہر ایشو کو پولیٹیسائز کرنا، اگر کوئی بیماری ہے تو اسے پولیٹیسائز کرنا، اگر کوئی حادثہ ہے تو اسے پولیٹیسائز کرنا۔ تو میں تو پوچھنا چاہتا ہوں 2010 میں بھی ان کے دور میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا، اسے تو کسی نے پولیٹیسائز نہیں کیا تھا، کیا وہ اس انکوائری کی رپورٹ سبمٹ کر سکے جو آج اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا وہ ذمہ داروں کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے؟ ہم تو یہاں تک جا رہے ہیں کہ جو ریسنٹ اکرنس ہے، جو حال ہی میں وقوع پذیر ہوا ہے، اس کی تو ڈائریکٹلی ذمہ داری ہے، لیکن میں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے کہ جتنی انکوائریز ہوئی ہیں، جتنے حادثات ہوئے ہیں، ان کی رپورٹس اگر پچھلی گورنمنٹس نے پبلک نہیں کی تو ہم کریں گے۔ ان رپورٹس پہ اگر پچھلی حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا، ذمہ داروں کے خلاف ایکشن کوئی نہیں لیا، تو ہم لیں گے۔ ہم تو یہاں تک جا رہے ہیں، تو کم از کم کسی پولیٹیکل پارٹی کو، کسی انڈیویجول کو، اور یہ بھی میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں میں خود گو ایویشن منسٹر ہوں، لیکن میں بھی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ آپ گو میڈیا کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے پاس بھی وہ ایکسپرٹیز ایویشن کے حوالے سے نہیں ہوں گی، تو اس پہ کم سے کم تبصرہ کیا جائے اور اعتماد کیا جائے اپنے اس کریڈیبل ادارے پہ، اس انویسٹیگیشن بورڈ پہ اعتماد کیا جائے اور انتظار کیا جائے اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آنے تک، تو اسے مزید اس پہ تبصرہ بھی نہ ہو، اس پہ ڈسکشن بھی نہ ہو، اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ذمہ دار ٹھہرے گا وہ منطقی انجام تک پہنچے گا۔ خان صاحب کو یہ بتایا کہ بہت سی باتیں حادثے کے بعد آ رہی ہیں کہ لاہور میں جو انجینئرنگ سٹاف ہے، گراؤنڈ سٹاف نے اس جہاز کے بارے میں مختلف پارٹس کی ڈیمانڈ کی تھی اور لیٹر لکھے تھے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ اس جہاز میں کچھ پارٹس کی کمی تھی جو فراہم نہیں کیے گئے؟ دوسرے میرا سوال یہ ہے کہ جہاز جب فرسٹ ٹائم پہلے لینڈنگ کر گیا تھا اور رن وے پہ اس کے انجنوں کے نشانات ہیں، تو پھر اس کو کیوں کہا گیا یا اس نے پروجیکٹ میں کیوں ٹیک آف دوبارہ کر دیا؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ کی پہلی بات کا تعلق ہے،
ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، ریکارڈڈ ہے اور اویلیبل ہے. اگر کوئی جہاز میں ٹیکنیکل فالٹ تھا تو وہ بھی ریکارڈڈ ہوگا. اگر وہ جو بھی ٹیکنیکل شکایت تھی یقیناً اس چیز کو ٹھیک کرنے کے بعد ریکارڈ میں یہ ہوگا کہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ موجود ہوگا. یہ ساری چیزیں جو انویسٹیگیٹر ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ کرنی ہیں، انکوائری کرنی ہے، اور یہ سارے ہر چیز ریکارڈڈ ہے. یہ لاگ بکس ریکارڈڈ ہے اور امیڈیٹلی انکوائری بورڈ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں بھی لے لی ہیں. اور یہ کویسچن $1 ملین کویسچن ہے کہ جہاز ایک بار لینڈنگ کر گیا اور 3 بار اس نے ٹچ کیا، پھر کیوں اٹھایا گیا؟ اس چیز کی بھی انکوائری ہو رہی ہے نا. یہی تو اصل بات ہے کہ یہ غلطی کس کی تھی. کیا وہ اجازت کے ساتھ اس نے لینڈنگ کی یا وداؤٹ پرمیشن اس نے لینڈنگ کی؟ اگر اس نے لینڈنگ کی کیا کسی نے اسے اٹھانے کا کہا یا اس نے خود جہاز کو اٹھایا؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، وائس ریکارڈ اور ڈیٹا ریکارڈ دونوں جہاز کے کاکپٹس میں جہاز کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور دونوں اکوپمنٹس، دونوں باکسز مل چکے ہیں. ایک تو ابھی ملا ہے بعد دوپہر، ایک اس سے پہلے مل چکے. یہ فرینچ اتھارٹیز اسے فرانس لے کے جائیں گی، وہ ڈی کوڈ کریں گی. اس میں جو ان کی کنورسیشن ہے، جو ڈیٹا کنورسیشن ہے وہ بھی، اور جو وائس کنورسیشن ہے وہ بھی، دونوں اس کی رپورٹ فرینچ اتھارٹیز دیں گی. تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز سامنے آ جائے گی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. سہیل رانا صاحب جی سر. نمبر 1 آپ کے جو ہمیں بھی کانفیڈنس ہے، پرائم منسٹر کو بھی ہوگا کانفیڈنس. آپ ایک بات بتائیں، کیا آپ ارشد ملک کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، جب ابھی پرویش شوکت صاحب نے کہا کہ جہاز لینڈ کیا پھر اٹھا، اس سے پہلے سول ایویشن جو آپ کے ماتحت ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ لینڈنگ ہی نہیں. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ کیا، میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں لیکن انویسٹیگیشن گوئنگ آن تو میں آپ کو ریزرو کروں. رانا صاحب، یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ٹیکنیکل کویسچنز ہیں کہ جہاز اٹھا کیوں اور جہاز لینڈ کیوں ہوا، کسی کے کہنے پہ لینڈ ہوا یا کسی کے کہنے پہ اٹھا. یہ تو دیکھیں نا، یہ وائس بھی اور ڈیٹا بھی ریکارڈڈ ہوگا اور یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ کسی کے کہنے پہ لینڈ ہوا، کسی کے کہنے پہ جہاز کو دوبارہ اٹھایا گیا. تو یہ تو انکوائری رپورٹ کے بعد یہ چیزیں آئیں گی، اور اس پہ کوئی ایک دیانتدارانہ رائے ہے، سجیشن ہے اور ریکویسٹ ہے کہ اس پہ بھی 4 ٹائم تبصرے. میں بہت ساری معلومات مجھے بھی ہیں لیکن میں اس پہ بات نہیں کر سکتا ایک ذمہ دار شخص ہونے کے ناطے. بہت ساری چیزیں میں نے خود وزٹ کی ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو وزٹ کیا ہے، بہت سارے ایکسپرٹس کو ملا ہوں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہے، بہت ساری چیزوں سے معلومات کی آگاہی مجھے بھی حاصل ہوئی ہے. میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں اس پہ کوئی اظہار نہیں کر رہا، اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا کہ میرا ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہو سکتا. جو ایکسپرٹس ہیں، جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جو انکوائری کر رہے ہیں، ان کا جو اوپینین ہوگا، ان کی جو فائنڈنگ ہوگی وہ ایکسپرٹ ہوگی، وہ کریڈیبل ہوگی، اور ہمارا اس پہ عمل کرنا مقصد ہوگا. تو باقی میں اپنے اداروں کی میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، ان کی کارکردگی سے میں مطمئن ہوں. اصغر صاحب ڈان سے سر یہ بتائیے کہ 2017 سے اس ویلیویشن کی اپائنٹمنٹ نہیں ہو پائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب وہ یہ جو بدقسمت جاتی ہے کا جہاز تھا، یہ گورنمنٹ لینڈ کروانا تھا یا ایئر ٹریفک کنٹرول کروانا تھا؟ یہ نہیں اچھا، یہ اصغر صاحب یقیناً آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ لی اور ایک پریزنٹیشن تھی، اس میں ایک اصولی فیصلہ ہوا کہ سول ایویشن اتھارٹی کو بائیفرکیٹ کیا جائے، سیگریگیٹ کیا جائے. اس کے 2 فنکشنز ہیں، ایک ریگولیٹری فنکشن ہے اور ایک کمرشل فنکشن ہے. ان دونوں فنکشنز کو علیحدہ کیا جائے.
تو یہ دونوں فنکشنز انڈر پروسیس ہیں. یہ کمیٹی ایک بنی ہے ہیڈڈ بائی ڈاکٹر عشرت, جن کی ایکسپرٹیز ہیں ریفارمز کے بارے میں. تو 30 جون اس پہ اب انہوں نے لاسٹ ڈیڈ لائن دی ہے. 30 جون تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سیگریگیشن ہو جائے گی, اور ایک انڈیپینڈنٹ دونوں کے اے ڈی جی, دونوں کے انڈیپینڈنٹ اے ڈی جی بھی ہوں گے, اور انڈیپینڈنٹ ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی بھی ہوگا انشاءاللہ آفٹر 30 جون. میرا سوال آپ سے یہ ٹیکنیکل سوال ہے اور یہ فرسٹ ٹائم آپ کی طرف سے ریز ہوا ہے. یقیناً اس اسپیکٹ کو بھی انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ دیکھ رہی ہوگی. میرے علم اس کے بارے میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو تحقیقات ہونے سے پہلے جہاز کا ملبہ کیوں اٹھایا گیا, کس کے کہنے پر اٹھایا گیا, اور دوسرا جو آپ نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے اس میں پالیا یا پائلٹ ایسوسیشن میں سے کوئی شخص یا ان کو ڈالا گیا جسے جیٹ کے الگ ایکسپیرینس رکھتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا معاملہ دبایا جا رہا ہے اور صرف پائلٹ کو ذمہ ٹھہرانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ میں کوشچن لے لوں گا آپ سے لے لوں گا ذرا. میں ان کا کوشچن ذرا دونوں سخت کوشچن ہیں. تو اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ملبہ پہلے نہیں اٹھایا گیا, اور امیجیٹلی لا انفورسمنٹ, آرمی کے لوگ, رینجرز کے لوگ اور میں خود وہاں پہنچا. سیکنڈ ڈے پہنچا نا, فرائیڈے کا واقعہ تھا بعد نماز جمعے کا, تو میں مارننگ سیٹرڈے پہنچا. اس وقت تک کوئی ملبہ اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. فرینچ اتھارٹیز کے آنے کے بعد, انویسٹیگیٹنگ بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد, اب وہاں سے ملبہ ان کی کسٹڈی میں اٹھا کے شائن ایئر لائن کے ایک ہینگر پہ اسے پھر ری فیبریکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور اس کے بعد اس پہ باقی انویسٹیگیشنز ہوں گی. تو یہ خبر, اس سے میں اتفاق نہیں کرتا, اور اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ملبہ بغیر کسی کی اجازت سے. اور یہ میرے بھائی نہیں ہو سکتا کہ اس میں ایئر ہوسٹس بیچاری بھی شہید ہوئی ہیں. ایک نمائندہ ایئر ہوسٹس کا بھی ہونا چاہیے, اس میں ایک نمائندہ پائلٹس کا بھی ہونا چاہیے, اس میں ایک نمائندہ ٹیکنیشینز کا بھی ہونا چاہیے. تو یہ باقاعدہ گورنمنٹ کی اپروول سے, کیبنٹ کی اپروول سے, جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہیں, ریلیونٹ لوگ, ہائیلی کوالیفائڈ لوگ, ہائیلی کریڈیبل لوگوں پہ مشتمل ایک بورڈ ہے. اس پہ کسی کی خواہش کہ اسے شامل نہیں کیا جا سکتا, اور اس بورڈ کو ایتھورائز بھی کیا گیا ہے کہ وہ کسی سے بھی, مثلا انہوں نے ابھی ایک ڈاکٹر کے بارے میں کہا کہ ہمیں کچھ ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے, سائیکالوجسٹ کی بھی ضرورت ہے. کس کے لیے ضرورت؟ میرے لیے خود یہ نیا کویسچن تھا کہ وہ کویسچن اس کی فیملی, پائلٹ کی فیملی, پائلٹ کے بچے, پائلٹس کے دوست, کہ وہ کس کیفیت میں تھے گزشتہ 24 گھنٹوں سے. تو یہ بڑا مائنیوٹلی اور تمام اینگل سے اسے دیکھا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس پہ پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہوگی. جی سر. خان صاحب اب 11 کریش ہوا اور اس کے بعد تحقیقات شروع ہوئی متعلقہ اتھارٹیز کی, آپ نے تمام تر تفصیلات بتائی, مجھے بھی اعتماد مل گیا کہ انصاف. ایک یہ بتائیے گا کہ اس طیارے کے حادثے کے بعد اندرونی ملک پروازوں کا شیڈول بحال ہونے کا امکان ختم ہو گیا ہے کیا؟ انٹرنیشنل جو پروازیں جو پاکستان کے باہر پاکستانی بیٹھے دیگر ممالک میں, یورپ, امریکہ, مڈل ایسٹ, وہ پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں, وہ امداد کے لیے اپیلیں کر رہے ہیں, کیا اس حادثے کے بعد ان کی امداد مدد بند ہو گئی ہے؟ دیکھیں جی, نہ تو ڈومیسٹک آپریشن بند ہوا ہے اور نہ ہوگا. اس کی منظوری بڑی ڈسکشن کے بعد این سی او سی میں کئی میٹنگز ہوئیں, این سی سی جس میں 6 اکائیوں کے چیف ایگزیکٹو موجود ہوتے ہیں, پرائم منسٹر جسے چیئر کرتے ہیں, تو بڑی غور و غوض کے بعد, بڑی ڈسکشن کے بعد اس کی اجازت پارشل لمیٹڈ فلائٹس. لیکن سوچ اب یہ ہے کہ اگر 10% فلائٹس چلائی گئی ہیں ڈومیسٹک,
تو اب انہیں بڑھایا جائے, 20 کیا جائے یا 30 کیا جائے. تو یہ 31 تک ہے, تو اس میں یقیناً آج کل میں پھر میٹنگ ہونی ہے, پھر فیصلہ ہونا ہے. اور باہر جانے والی فلائٹس اب بھی اجازت ہے اس پہ, اب فلائٹس جا رہی ہیں, سے کہ صبح ناروے کی فلائٹ جا رہی ہے, PIA کی, اسکینڈونیویا کی فلائٹ جا رہی ہے. آنے والی فلائٹس اس پہ کنسرن زیادہ صوبوں کے ہیں, ہمارے ہیلتھ اتھارٹیز کے ہیں, ہیلتھ ایکسپرٹس کے ہیں, کہ جتنی فلائٹ سے باہر سے اسٹینڈرڈ پاکستانیز آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک فلائٹ دبئی سے آئی, اسٹینڈرڈ پاکستانیز تھے, ورکر تھے جنہیں لے آف کیا گیا, تو 245 کی فلائٹ میں سے 110 لوگ پازیٹیو نکلے. تو وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک تو ہماری کیپیسٹی, ٹیسٹنگ کیپیسٹی, کوارنٹائن کیپیسٹی اور ہاسپٹل کی کیپیسٹی, ساری چیزیں انہیں دیکھ کے تو اس کے مطابق, لیکن پابندی نہیں ہے, اس میں بھی سوچ بچار ہے کہ انٹرنیشنل آپریشنز بھی شروع کیے جائیں. Mr. Joe AFP. Hello sir, sorry for there have been like 4 fatal crashes in the past 10 years in Pakistan. میں یہ سمجھ نہیں سکوں گا انگلش میں. Sorry? I don't understand, Mr. Sir, I don't understand English. You can say so they have been Can you write your question? I will give you an answer in writing. more expensive Okay. Yeah, so there have been like 4 fatal crashes in Pakistan in the last 10 years, and in the past 2 years, 2 states have scaled up the runway in Gilgit and Balochistan. So like, it's a very poor track record for the airlines in Pakistan. So could you give me like the reason for that? Why do Pakistani airlines have such bad records? Is it a question of rules that being enforced, or the safety of the priority, and who is to blame? My relevant officer reply this one. Your question is about another questionable track record of crashes. It's not that. Our civil aviation rules and all the SOPs, they are in line with the international best practices. We have the National Aviation Policy, which comprehensively covers the induction of aircraft, their age, their maintenance requirements, and everything. It's just a matter of bad luck that these accidents happen. Our engineering staff in every airline, they are qualified, they are trained, they are experienced. So they are handling everything very well. It's just a bad happening that we lost 2 aircrafts in 4 years. This is just a matter of bad luck. Thank you. جی نسیم صدیقی رابطہ نیو. سر یہ جب بھی اکثر ہوتا ہے کہ ورلڈ میں جب جہاز کے پہیے نہیں کھلتے یا لینڈنگ گیئر نہیں کھلتا تو وہ ٹاور اس کو بولتا ہے کہ آپ ایک 2 لیول پہ آ کے چیک کرائیں, اور وہ جو ویزیبلی اس کو چیک کرتے ہیں کہ پہیے کھلے کہ نہیں کھلے, پھر دوبارہ جہاز ہوا میں جا کے فیول اپنا پھینکتا ہے, اس کے بعد بیلی لینڈنگ کے لیے آتا ہے. تو یہ PIA میں جو جعلی ڈگریوں کا کیس تھا, ان پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے, یا جو سیاسی طور پہ بھرتیاں ہوئی ہیں ان چیزوں کے بارے میں بھی کوئی انکوائری اس بار ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں, جو پہلا کوشچن ہے نا آپ کا پارٹ, جو کہ وہ ٹیکنیکل نوعیت کا ہے. دیکھیں اس میں ایز اے لے مین اتنا میں بھی جانتا ہوں اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اگر پہیے نہیں کھل رہے تو کرش لینڈنگ کے لیے ریکویسٹ کرے گا پائلٹ کے بھائی میرے لینڈنگ گیئرز کام نہیں کر رہے, میرے پہیے نہیں کھل رہے, تو اب میں نے کیا کرنا ہے, یا کرش لینڈنگ کرنی ہے. اس کے لیے رن وے پہ فومز اور مختلف چیزیں, وہ ایک SOP موجود ہے, اور اسے پھر ایئرپورٹ کے اوپر چکر لگا کے اپنا فیول جلانا ہوتا ہے کہ منیمم فیول کے ساتھ وہ بیلی لینڈنگ کرے. نہ اس نے اناؤنس کیا کہ میرے لینڈنگ گیئرز نہیں کھل رہے, میرے ویل نہیں کھل رہے, اور اس نے ہیپیزڈلی جیسے ویڈیوز
آ رہی ہیں کہ 3 بار اس نے بیلی لینڈنگ کی، ٹچ کیا، اور اس کے انجنز نے زمین کو ٹچ کیا، وہ رن وے کو ٹچ کیا، وہ نشانات موجود ہیں، رنگ موجود ہے. لیکن یہ ساری چیزیں پھر میں کہوں گا، آپ کا کویسچن بھی ٹیکنیکل نوعیت کا ہے، اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے، لیکن فی الحال ان اینگلز پہ سوچا نہ جائے، یہ انکوائری ٹیمز پہ چھوڑا جائے کہ لینڈنگ میں کوئی پرابلم تھا، جہاز کے انجن میں کوئی پرابلم تھا، لیکن وہ پراپر ہائٹ پہ نہیں تھا. کنورسیشن عام ہے کہ اسے کنٹرول ٹاور سے کہا رہا تھا کہ آپ ریکوائرڈ ہائٹ پہ نہیں ہیں، آپ نیچے آئیں. اس نے کہا کہ میں مینیج کر لوں گا. لینڈنگ کے لیے بھی ایک ریکوائرڈ ہائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ریکوائرڈ اینگل کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سارے تکنیکی نوعیت کے سوال ہیں. تو میرا خیال ہے جتنا ان پہ بات کم کی جائے اتنا مناسب ہوگا. اچھا جی، یہ جیلی ڈگریاں بس بدقسمتی سے ہمارا کلچر، پولیٹیشنز پہ بھی کیسز بنے ہیں جیلی ڈگریوں کے، سرکاری افسران پہ بھی کیسز بنے ہیں جیلی ڈگریوں کے. اسی طرح میں تو اس پہ بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کا کویسچن ہے کہ جب ڈگریز ویریفائی کرنی شروع کی گئیں تو 647 ایسے لوگ تھے جس میں پائلٹس بھی تھے اور جس میں ٹیکنیکل سٹاف، گراؤنڈ ہینڈلرز، ٹیکنیکل سٹاف وہ بھی تھے. ان کی کسی کی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ٹھیک نہیں، کسی کی میٹرک کی ٹھیک نہیں، کسی کی ایف ایس سی کی ٹھیک نہیں، کسی کی ماسٹر کی ٹھیک نہیں. مطلب مختلف لیول کی جو ڈگریز تھیں وہ فیک ڈگریز ثابت ہوئیں. اور وہ سارے پھر دیکھیں، میں پھر اسے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا تھا، پولیٹیکل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے ادوار سو کال ڈیموکریٹک دور میں ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا، ان کی ویریفیکیشن سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوئی، وہ فیک ڈگریاں ثابت ہوئیں اور 647 لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا. پھر وہ کورٹ میں بھی گئے، سپریم کورٹ میں ریویو میں بھی گئے اور ریویو پٹیشن بھی ان کی کینسل ہوئی. تو یہ ایک فیکٹر اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ چیز بھی، اس اسپیکٹ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ بدقسمتی سے ہمارے جس طرح پورا کلچر، ہمارا معاشرہ، ہمارا ہر شعبہ زندگی میں اس طرح کے کام ہوتے رہے ہیں، بدقسمتی سے یہاں بھی ہوئے ہیں. خان صاحب، آپ وہاں ٹیکنیکل ہیں، لیکن ارشد ملک صاحب ٹیکنیکل ہیں، ایئر فورس سے تعلق بھی ہے ان کا، ان کے ارد گرد بھی سارے ایئر فورس کے لوگ سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس کیا، اور اب آپ نے ٹیم بھی ساری ایئر فورس کے لوگوں کی بنا دی، جس کی وجہ سے سجاد کے والد نے بھی خدشہ ظاہر کیا اور لوگ بھی کہ انہیں شک ہے کہ غیر جانب پر انکوائری نہیں ہو سکتی. کیا یہ بہتر نہ ہوتا جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ اس میں کچھ اور لوگ شامل کر لیے جو ہوا کے ماہر ہوں، جس سے لوگوں کی تشفی ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ کسی کا ایئر فورس کے ساتھ تعلق ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے، اور میں بحیثیت ایک پاکستانی اپنے ان اداروں پہ مجھے یقین بھی ہے، کریڈیبل ادارے ہیں، ریلیٹیولی ٹھیک ادارے ہیں، ریلیٹیولی ٹھیک لوگ ہیں. ریلیٹیولی میں زور اس بات پہ دے رہا ہوں، ادارے بھی ٹھیک ہیں، ریلیٹیولی لوگ بھی ٹھیک ہیں. اگر اس کا کمپیریزن پی آئی اے ورسز پی اے ایف کیا جائے، دے آر مچ 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 بیٹر. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. باقی ارشد ملک کے آنے سے پہلے یہ بورڈ اسی طرح اس کی کمپوزیشن میں ایئر فورس کے افسران، ایئر فورس کے ایکسپرٹس اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے موجود تھے. یہ کوئی بورڈ ارشد ملک کی ریکمنڈیشن پہ نہیں بنایا گیا، یہ میں انشور کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بورڈ ہم نے اس کی کمپوزیشن، اس کی اپروول پرائم منسٹر سے، ایئر فورس کا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اچھی بات. تو باقی میں نے کہا گنجائش موجود ہے کہ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، جس میں بورڈ کا سربراہ جسے بھی چاہے گا، جیسے میں نے کہا ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ کچھ انہوں نے شامل کر لی. پھر اس کی کریڈیبلٹی اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ 2 پیرلر
یہ بورڈ اگر 4 رکنی ہے تو 11 رکنی ٹیم، فرینچ ٹیم، ایئر بس کی مینوفیکچررز کی ٹیم، ان 2 انجن کے مینوفیکچررز کی ٹیم اور گورنمنٹ آف فرانس کی بھی اس میں پارٹیسپیشن موجود ہے، کہ اس میں ان کی اپنے ادارے کی ساکھ، ان کی اپنے پروڈکٹ کی ساکھ، اسے بھی انہوں نے دیکھنا ہے اور ٹیکنیکلی بھی دیکھنا ہے. تو میرے خیال میں اگر اس کا کاؤنٹر چیک ہے نا، ایک ہمارا ادارہ ایک فرینچ ادارہ، تو کاؤنٹر چیک بھی ہے، تو اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. جی سر. میری گزارش اس بورڈ کے حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ آپ اداروں پر آپ کی حکومت کا اور آپ لوگوں کا پورا اعتماد ہے. ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ یہ جو کرپشن کے ہمارے کیسز تھے پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے، ان میں اداروں کا اعتبار نہیں کیا گیا. ISI اور MI کو اس میں شامل کیا گیا تحقیقاتی اس میں، تاکہ یہ تو بہت بڑا قومی نوعیت کا معاملہ تھا، اس میں بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ISI اور MI کو اور اس طرح کی انویسٹیگیشن ایجنسیوں کو، اس لیے اتنا بڑا قومی معاملہ تھا اس، اور ہمارے ملک میں پیدل پہ حادثات ہو رہے ہیں تو قوم کا اعتبار ان اداروں پہ بھی ہے. تو اس معاملے میں دیکھیں جی، اسکوپ موجود ہے، کسی کو کوآپٹ آپٹ کیا جا سکتا ہے، کسی کو شامل کیا جا سکتا ہے، کسی ادارے، کسی انڈیویجول، کسی ایکسپرٹس کی بھی مدد لی جا سکتی ہے. جی سر. بشیر صاحب، آپ نے کہا کہ پاکستان میں فورس کی زیادہ بہتر کام کیا ہے، معاشرت جو ہے جانے سے پہلے سے ان کے آنے کے بعد اب یہ بہتر چل رہی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے اوپر سیریس آڈٹ آبجیکشنس کی ہیں آڈیٹر جنرل نے، ان کے ساتھ جو 5 مغور آئے ہیں اور 8 لوگ کی جو ٹیم ہیں. آڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے جو مشرف رسول سیان والا فیصلہ تھا اس کی خلاف ورزی میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا، اور جن لوگوں نے اپوائنٹ کیا ہے ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگس اسٹارٹ کی جائیں اور ان لوگوں سے ریکوریز کی جائیں. اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کی یہ کابینہ کی یہ سوچ ہے کہ جو ہے ایئر فورس بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے تو باقی شعبے بھی آپ متعلقہ فورسز کے حوالے کر دیں. ویسے بہت ساری ٹیم ہے سب. بشیر صاحب، میں نے چلانے کی بات نہیں کی، میں نے تو بات کی کہ ایک تو ارشد صاحب کے آنے سے پہلے کہ یہ بورڈ اور یہ افسران اور یہ طریقہ کار موجود ہے، اور جہاں تک اس کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے یا PF کے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، یہ معاملہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، سب جوڈس ہے. اور اگر فار دا ٹائم بینگ ریلیف بھی دیا ہے انہیں کہ آپ کنٹینیو کریں ٹل فردر آرڈر، تو وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے. اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہوگا ہم نے منوان اس پہ عمل درآمد بھی کروانا ہے. اگر وہ کہیں گے کہ کوئی بھی ایئر فورس کا نہیں ہوگا اور فریش ریکروٹمنٹ ہوگی، اور جو بھی ڈائریکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہوں گی اسے انشاءاللہ تعالیٰ فالو کیا جائے گا. اس سے پہلے انویسٹیگیشن کرتا ہے، اس سے پہلے جب بھی ہوتی تھی سیفٹی انویسٹیگیشن، بورڈ انویسٹیگیشن. جی جی، یہ پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ یہ 2019 کی جو ایویشن پالیسی ہے اس کے مطابق SIB کو اب ختم کر دیا گیا ہے. AAI ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ AAIB 2019 کی پالیسی کے مطابق بنایا گیا. اور پہلے اگر SIB تھا تو وہ DG سول ایویشن کرتا تھا، اب اس کی اپروولس سیکٹری ایویشن ود دا کنسنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ سمری ہم نے بنا کے بھیجی فیڈرل کیبنٹ کی بائی سرکولیشن، اس کی اپروول لی اور تب ہم نے نوٹیفائی کیا. جی 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 بشیر صاحب. جب بھی کسی ایئر لائن کا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے پیسنجر کا اعتماد شٹر ہوتا ہے. کیا سول ایویشن نے کوئی ایسا آرڈر کیا ہے کہ PIA کے تمام جہازوں کی ٹیکنیکل چیکنگ تاکہ مسافروں کا اعتماد بڑھا؟ کوئی اسپیشل دیکھیں جی، ہر چیز جو کہ SOP میں موجود ہے، جب جہاز کی لینڈنگ ہوتی ہے اس کا SOP موجود ہے، ٹیک آف ہونے سے پہلے اس کے سارے چیکس ہوتے ہیں، اس کے منتھلی چیک ہوتے ہیں، اس کے اینول چیکس ہوتے ہیں، ہر چیز بر وقت ہو رہی ہے. ہر